अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने सारे भाइयों और बहनों की खिदमत में समीना जबीं के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की खिदमत कबूल फ़रमाए, समीना जबीं की, हमारे बेटे आयमन की, और इंशाअल्लाह आपको भी अजर अता फ़रमाए अपनी शान के मुताबिक जो आप सुनते हैं। और इसी तरह से इंशाअल्लाह हमारा साथ जो है वो जुड़ा रहे, और इसी तरह से हमारा साथ जो है अल्लाह पाक के अर्श के नीचे हम एक दूसरे से मिलें, क्योंकि हमारी ये मोहब्बत जो है वो अल्लाह के लिए है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदे और बंदियां जो आपस में मेरे दीन की खातिर, मेरी खातिर मोहब्बत करते हैं, वो मेरा ग्रोह हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने ग्रोह में शामिल रखे। मेरा नया नंबर है, सेल फ़ोन है 9055984757। इंशाअल्लाह आपने कोई सवाल पूछना हो, कोई फ़ीडबैक देनी हो, कोई भी बात करनी हो तो 100 बिस्मिल्लाह आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे वालिदैन वो कौन सी हस्तियां हैं, वो क्या आला हस्तियां हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका मकाम कितना अपनी ज़ात के साथ जोड़ा हुआ है, जहाँ पर हुक्म आ रहा है कि सिर्फ़ मेरी ही इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। और साथ ही आ गया कि अपने वालिदैन के साथ बहुत हुस्न सलूक करना है, एहसान करना है, बहुत ही प्यारा मामला करना है। और मैं आपको आप सब ने देखा, हमने भी देखा कि पूरी दुनिया में ये जो कोविड-19 आई वायरस, इसमें बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा फौत हुए। चले वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा है, लेकिन जो सबसे दुख की बात यह है कि वो ये हुआ है कि नर्सिंग होम में, यहाँ पे कनाडा की बात करती हूँ, बाकी दुनिया को तो छोड़ें, नर्सिंग होम में जब ये लोग गए हैं, जब इनके बीमार हुए हैं बुज़ुर्ग जो बेचारे वहाँ पे रह रहे थे, इनके वालिदैन, तो जा के देखा और उन्होंने जो बयान किया है कि इतना ज़्यादा पैसा नर्सिंग होम वाले लेते हैं। और जाके देखा तो उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर बदबू थी और इतना बुरा हाल था। कनाडा के नर्सिंग होम्स की बात हो रही है, किसी गरीब मुल्क के नर्सिंग होम की बात नहीं हो रही। तो वो फिर बहुत परेशान हुए, उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा, गवर्नमेंट भी एक्शन लिया और अब भी ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हमारे वालिदैन जिन्होंने हमें इतनी मुशक्क़तों से, मेहनतों से, रातों को जाग के पाला, अपनी नींदों की परवाह नहीं की, अपनी किसी हर खुशी को बच्चों की खुशी पर कुर्बान कर देते थे, अब वो बड़े हो गए बच्चे, और वो एक पहिया है ना तकदीर कि एक पहिया है, और आज जो ऊपर है पहिया घूम रहा है, और घूमता घूमता जो ऊपर थे वो नीचे आ गए, और नीचे वाला पहिया जब घूम रहा है तो नीचे वाले ऊपर चले गए। बच्चे जवान हो गए, माशाल्लाह मजबूत हो गए, और वालिदैन बेचारे बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, बीमारियां आ गई। तो अब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि नर्सिंग होम का, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में नर्सिंग होम की कोई इजाज़त नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब उनके साथ ऐसा मेहरबानी का सलूक करो जैसा उन्होंने पाला था तुम्हें जब तुम मासूम बच्चे थे, जब तुम अपना कोई काम नहीं कर सकते थे, ना खा सकते थे, ना पी सकते थे। माँ तुझे दूध पिलाती थी, माँ तुझे नवाला खिलाती थी, माँ तेरा डायपर चेंज करती थी, माँ तेरी सारी काम करती थी, और बाप जाके मेहनत मुशक्क़त करके माँ को ला के देता था रिस्क, ताकि तू घर में रह और अपने बच्चों को पाल। तो अब माँ बाप बीमार हो गए, बड़े हो गए, कमज़ोर हो गए, उनका हादसा भी जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया उनके सामने ऐसे खड़ा रह जैसे ग़ुलाम खड़ा होता है, और उनके हुक्म का इंतज़ार कर, और उनसे नरमी से बात कर, और उनसे प्यार कर, मोहब्बत कर, और उनकी खिदमत कर, और जन्नत कमा। और उनको नर्सिंग होम में ना डाला कि जाओ आप अपनी मौत का इंतज़ार करो, हमारे घर में तो हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम आपकी खिदमत करें या आपकी टेक केयर करें या आपके पास बैठें। नहीं, नर्सिंग होम की कोई इजाज़त नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और हमारे वालिदैन हमारी जन्नत है, हम इनकी खिदमत करेंगे और अपने परवरदिगार को खुश करेंगे और उनकी दुआएं लेंगे। तो आज हम सूरत बनी इसराइल है, बहुत प्यारी आयत है, मैं पढ़ूँगी और उसका तर्जुमा बयान करूँगी, और इंशाअल्लाह फिर उसकी तफसीर होगी। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना
मुहम्मद व आला आली सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लाहुमा कौलन करीमा। वख़्फ़िद लाहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनु स्वालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफ़ूरा। सुभान अल्लाह। मैंने सूरत बनी इसराइल की 15वां सिपारा है, उसकी आयत नंबर 22 और 23 और 24 तीन आयत की मैंने 23, 24 और 25 की आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा बयान करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, हबीब हुक्म फरमाया है आपके रब ने कि ना इबादत करना सिवाय इसकी, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, और अगर बुढ़ापे को पहुँच जाए तेरी ज़िंदगी में इन दोनों में से कोई एक या दोनों, तो इन्हें उफ तक मत कहना और इन्हें मत झिड़को, और जब इनसे बात करो तो बड़ी ताज़ीम से बात करो। सुभान अल्लाह। और झुका दो इनके लिए तवाज़ु और इनकिसार के पर रहमत और मोहब्बत से, और अर्ज़ करो यानी मुझसे दुआ मांगो, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा। कैसा रहम? जैसा इन दोनों ने पाला था मुझे बचपन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से मुझे पाला था जब मैं बच्चा था। तुम्हारा रब बेहतर जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम नेक किरदार होगे तो बेशक अल्लाह ताला बकसरत तौबा कबूल करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। जहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह पाक ने जहाँ साथ ये फरमाया कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, वहीं साथ फरमा दिया कि वालिदैन के साथ बेहतरीन जो सलूक है वो तुमने करना है, मोहब्बत और प्यार से उनको रखना है, शफ़क़त से, और बड़े अदब और ताज़ीम से उनके सामने खड़े रहना और ताज़ीम से बात करनी है। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम इब्न मरदूया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत किया फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स आया और इसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। तो आपने पूछा, ये बुज़ुर्ग तेरे साथ कौन है? उसने कहा, जी ये मेरे वालिद हैं। आपने फरमाया, इनके आगे न चला कर और इनसे पहले न बैठा कर, और इनको इनके नाम से न पुकारा कर, और इनको गाली के लिए पेश ना करना। गाली के लिए पेश क्या होता है? कोई भी अपने वालिदैन को गाली नहीं देता, लेकिन जब दो इंसान लड़ पड़ते हैं अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो वालिदैन की गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ज़ाहिर है जब पहले ने दूसरे को दी है तो दूसरे को भी तैश आएगा, गुस्सा आएगा, वो जवाबन उसके वालिदैन को गाली देगा। तो आपने फरमाया ये तुमने अपने वालिदैन को गाली खुद दिलवाई है कि उसको गुस्सा दिलाया, तैश दिलवाया, उसके वालिदैन की इंसल्ट की, तो वापसी में उसने भी तुम्हारे वालिदैन की इंसल्ट की। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने फरमाते हैं कि शाह वलीमान हज़रत बहस बिन हकीम से फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने अर्ज़ की फिर? आपने फरमाया तेरी माँ। उन्होंने अर्ज़ की फिर? आपने फरमाया तेरी माँ। और जब चौथी मरतबा उन्होंने अर्ज़ की तो आपने फरमाया तेरा बाप, और उसके बाद फिर जो उससे ज़्यादा करीब हो। तो सुभान अल्लाह 75% जो है
وہ اولاد کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ڈیزرونگ تمہاری ماں ہے، 25% باپ کو. لیکن ہر جگہ پر ایک جیسا نہیں، بہت سی جگہ پہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا باپ، شاید یہاں پہ یہ آ جائے کہ تمہارا باپ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، چاہے تو اسے چن لے چاہے اس کو ضائع کر دے. تو باپ کا بھی بہت اعلیٰ مقام ہے. لیکن ماں چونکہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں جب وہ برتھ دیتی ہیں بچے کو تو بیچاری ان کو جان، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اور وہ بیچاری اپنی جان ہی گنوا دیتی ہیں. تو بہت سی مائیں ہوتی ہیں. ماں بہت زیادہ سبحان اللہ محبت کا نام ہے ماں، اور وہ راتوں کو جاگتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے کے اندر سے وہ جو پانی جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے وہ سینے کے اندر سے اچھلتا ہے اور باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو ظاہر سینے کے اندر سے جو چیز نکلی ہے وہ انتہائی پیاری ہوتی ہے، اور ماں کو اپنی اولاد بھی بہت پیاری ہوتی ہے، ماں باپ دونوں کو. اور پھر سبحان اللہ بچوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا بہت زیادہ حق رکھا. پھر فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب میں اور امام بہقی نے الشعب الایمان میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین سے حسن سلوک کیا مبارک ہو اور اسے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیں گے. کہتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آتا ہے. اچھا دیکھیں والدین کیا چاہتے ہیں. والدین کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے بچے جاب سے آتے ہیں یا ہماری بیٹی ہیں جو بھی ہماری، تو وہ آ کے ہمارے چند لمحے ہمارے پاس بیٹھیں، آ کے پوچھیں امی جانا آپ کا دن کیسا گزرا، ابا جانا آپ نے اپنی دوائی لی یا نہیں، یا میں آپ کو دوں، کھانا آپ نے صحیح طریقے سے کھایا یا میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. کئی دفعہ والدین انتظار کرتے ہیں کہ بچے آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے، تو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے پاؤں کو تھوڑا دبا دیں محبت سے. اتنا خوش ہو جاتے ہیں والدین اسی بات پہ سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے انسان کی عمر میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ حدیث آ گئی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، سینٹر کا دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں. بس اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر، یہ تیری مرضی ہے. یعنی اگر والد ناراض ہے تو یہ تیرا دروازہ ضائع ہو گیا جنت کی انٹری اور جہاں سے انٹر ہونا تھا، اور اگر والد جو خوش ہے تو سمجھ کے تو نے اپنا وہ دروازہ اللہ پاک نے تیرے لیے کھول دیا. سبحان اللہ. اچھا یہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہوا. حضرت عائشہ ہماری پیاری امی جان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بہقی کی یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. کئی دفعہ سبحان اللہ جنت آپ کے بالکل سامنے اللہ پاک لا دیتے تھے، جنت کے خوشے، جنت کی چیزیں. آپ خواب میں جاتے ہیں جنت میں، آپ کے خواب بھی نبیوں کے خواب بھی سبحان اللہ پیغمبروں کے سچے. تو فرماتے ہیں میں سویا اور میں خواب میں جنت میں پہنچا. تو فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک قاری کو سنا جو قرآن پڑھ رہا تھا. کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جب جنت میں گیا تو ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز ساری جنت والے سن رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے جو آپ کے صحابی ہیں. سبحان اللہ. یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح والدہ سے حسن سلوک کا اجر ملتا ہے. حضرت حارثہ اپنی ماں سے انتہائی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے. حضرت حارثہ اتنے اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلاتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کا بستر ٹھیک کرتے، ان کو دباتے، ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے. سبحان اللہ. بوڑھی تھی والدہ ان کی اور وہ بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. اپنا زندگی کا نصب و لعن تھا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنی ماں کی خدمت. تو سبحان اللہ قرآن وہ مدینہ منورہ میں پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کا رتبہ دکھایا. آپ کو خواب میں جنت میں لے جایا گیا اور ان کی تلاوت سنائی گئی اور بتایا گیا. آپ نے پوچھا کس مقام سے، کس وجہ سے اتنا بلند مقام ان کو ملا کہ جنت والے ان کی تلاوت سن رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اپنی ماں کا بہت زیادہ ادب اور تعظیم سے پیش آتا ہے اور خدمت کرتا ہے اور ماں بہت خوش ہے، تو اس کی ماں کی خوشی کی وجہ سے ہم اس سے خوش ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے. دیکھیں حج کرنے کے لیے ماشاءاللہ آج کل حج کے دن ہے تو حج کرنے کے لیے انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے اور وہاں پر بڑی مشقت کا سارے مراحل جو ہیں
وہ بڑی مشقت کے ایک دفعہ سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے حاجی کو، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد پھر اس کا ایک حج وہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ لیکن یہاں پر تو سیل لگی ہوئی ہے، اتنی زبردست سیل حج کی، اللہ اکبر۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک بیٹا، ضروری نہیں کہ بیٹا بیٹی بھی، یہی بات ہے، جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ کوئی 100 بار ایک دن میں اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھے تو بھی؟ ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے اور بہت بڑا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 100 حج کا تمہیں ثواب دیں گے، اور صرف اللہ پاک نے کن فرمانا ہے فیکون، اس نے ہو جانا ہے، تو وہاں کون سی کمی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور والدین خوش کتنے ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑا سا ٹائم بیٹھ کے گزاریں اور ان کی طرف دیکھیں، پیار سے محبت سے زیارت کریں، کیونکہ والدین کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، عبادت ہے اللہ پاک کی فرما برداری۔ ضروری نہیں کہ نماز روزہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، ہم ابھی پڑھیں گے کیا کیا چیزیں عبادت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں یہ آگئی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں والد کو دیکھنا عبادت ہے، والد کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، اور اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ اپنے بھائی سے ضروری نہیں مراد کے سگے بھائی، دوست احباب بھی جو ہوتے ہیں جن کو محبت سے انسان، ہم عورتیں ہیں ہماری دوستیں ہیں سہیلیاں، تو ہم اپنی بہنوں کو محبت سے دیکھیں یا ملیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے والدین کے وصال فرمانے کے بعد مجھ پر ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اب ظاہر سب کے والدین تو حیات نہیں ہوتے، تو ہم سب کو جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو انہوں نے پوچھا کہ والدین وصال فرما چکے ہوں تو پھر کیا کیا جائے کہ ہم چاہیں کہ ہم ان کو ثواب پہنچائیں، وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا ہاں، وہ 4 خصال ہے، یعنی 4 چیزیں ہیں، 4 کام ہیں، جب ہم کریں گے تو ان کو ہماری طرف سے ایسے ہوگا جیسے وہ زندہ تھے تو ہم نے ان کی خدمت کی اور ثواب کمایا۔ تو وہ کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک سے ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بہت پیاری دعا ہے، ابھی میں نے پڑھی شروع میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں ہے، تو یہ پڑھیں، 24 آیت نمبر 24 ہے کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرمایا ایسا جیسا انہوں نے، ہاں آیت نمبر 24، جیسا انہوں نے مجھے پالا تھا بچپن میں، یا اپنے الفاظ میں یا اللہ بخش دے میرے والدین کو یا والدہ کو جو بھی دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے یا اللہ جو نیکیاں انہوں نے کی ان کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اور بلند درجے عطا فرما، اور ان کے غلطیوں کو درگزر فرمائیں، آپ تو بڑے کریم رب ہیں۔ اس طرح سے دعا کرنی، ان کے لیے دعا کرنا، اور سبحان اللہ ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی یا باری تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے گناہوں کو بخش دے کبیرہ صغیرہ، ان کے عہد کو پورا کرنا۔ کسی سے ہمارے والدین نے کوئی پرومس کیا ہوا تھا، عہد کیا ہوا تھا، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے تو ہمیں یاد ہے اور ہمارے میں طاقت بھی ہے وہ کہ ہم ان کے پرومس کو پورا کریں، تو اس کو پورا کر دیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا، اور ان لوگوں سے صلہ رحمی کرنا جن کے ساتھ تمہارا رشتہ تمہارے والدین کی طرف سے ہے، یعنی ننہال کے ساتھ اور ددھیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ یہ دونوں رشتے ہمارے والدین کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ثواب دیں گے جیسا کسی نے اپنی زندگی میں والدین کی خدمت کر کے ثواب کمایا، سبحان اللہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ نے حضرت طلق بن علی رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پاؤں جبکہ میں عشاء کی نماز میں ہوں اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوں اور پھر وہ مجھے یا محمد کہہ کر پکارے تو میں ان کو لبیک کے ساتھ جواب دوں، سبحان اللہ۔ یہ امام بہقی کی حدیث ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف بھی حدیث ہے، ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں۔ امام ابن دنیا اور بہقی رحمۃ اللہ نے حضرت محمد بن نعمان سے روایت کیا ہے، وہ اس حدیث کو مرفوع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر جمعہ کو والدین کی
کہ جو جس نے ہر جمعہ کو والدین ان میں سے کسی ایک فوت ہوا ہے یا دونوں، تو ان کی قبر کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے نیکوکار لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، نہ صرف بخشش ہوگی بلکہ اس کے نیکوکار لکھا جائے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے والدین فوت ہو جائیں جبکہ وہ اپنے والدین کا نافرمان رہا ہو، استغفر اللہ، بعض دفعہ اولاد کو احساس نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا اور وہ والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، والدین بیچاروں کو تو جانا ہوتا ہے، چلے گئے ہوتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اسے احساس ہوا ہے تو کیا کرے؟ تو پھر ان کے وصال کے بعد وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکوکاروں میں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے وصال کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے تو ان کے لیے جب وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے والدین کی بخشش فرما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں اور اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ اور میں نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے زہد میں حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رب تو مجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے معصوم اللہ پاک کے پیغمبر ہیں اور بہت ہی مجھے ان کی پیاری باتیں لگتی ہیں جب سیرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتی ہوں، بڑے معصوم ہیں۔ تو فرماتے ہیں یا اللہ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی والدہ سے حسن سلوک کر۔ پھر عرض کی اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی والدہ سے حسن سلوک کر۔ وہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں اضافہ کرتا ہے اور والدہ کے ساتھ نیکی اصل کو پیدا کرتی ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بڑا خوبصورت یہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رب العزت مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں میرا رفیق کون، میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جاننا چاہتا ہے تو موسیٰ ایسا کر کے فلاں بازار جا اور وہاں پر اس نام کا ایک کساب ہے تو وہ تیرا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، سوچا پتہ نہیں بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، پتہ نہیں کیا کیا عبادت گزار ہوگا، جا کے ذرا دیکھوں شوق ہوا۔ اس بازار گئے، دیکھا تو کسائی ہے بیٹھا ہوا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ اس نے بڑا ایک اچھا سا عمدہ سا ٹکڑا گوشت کا چھپا کے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور باقی گوشت جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ جب بیچ کے اٹھا اور گھر جانے لگا اور وہ گوشت کا ٹکڑا بھی اس نے ساتھ لے لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے میں آج تھوڑی دیر کے لیے تیرے گھر مہمان بن کے رہ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی ہاں آ جائیں میرے ساتھ۔ وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا ہمسایہ ہوگا، میرا نیبر جنت میں۔ اور سبحان اللہ پیغمبروں کی جنت کے درجے کیا ہوں گے عالی شان، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گھر گیا ہے، گھر جا کے ایک کوٹڑی میں کمرے میں اس کی ایک ضعیفہ پڑی ہوئی تھی، وہ سب سے پہلے ان کے پاس گیا، ان کا بستر چینج کیا، ان کو سلام کیا، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد اس نے جو گوشت لایا ہوا تھا اس کو اس نے خود پکایا، ہانڈی روٹی پکائی، پھر وہ ٹرے میں سجا کے لے گیا اور جا کے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کھلایا نوالا، اور ماں بڑی خوش ہو گئی۔ تو خوشی کے بعد وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں سن سکے کیونکہ یہ باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ کھلا کے باہر آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں ضعیفہ اور یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا جی یہ میری امی جان ہیں۔ اور کیا نا انہوں نے کیا ہے جناب، یہ آپ کو پتہ ہے ماں ہے نا، تو ماں کے دل کی کیا بات ہے، جب میں ان کی خدمت کرتا ہوں، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، سارے کام ان کے خود کرتا ہوں، تو یہ کہتی ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تیرے پیارے پیغمبر ہیں ان کی ہمسائیگی عطا فرمانا، ان کے ہمسایہ میں میرے بیٹے کا بھی گھر بنانا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھو بھلا کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں، مگر ماں ہے ان کو کون روک سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ یہ دعا دیتی ہیں مجھے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دو کہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال پوچھا تھا کہ میرا ہمسایہ جنت میں کون ہوگا، تو اللہ پاک نے مجھے تمہاری نشاندہی کی، اور میں یہ تمہارے گھر جو آیا ہوں یہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم میرے ہمسائے بنو گے۔ تو سبحان اللہ
इनको खुशखबरी दो कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली हुई है और तुम ही मेरे हमसाए होगे जन्नत में। क्या शान है सुभान अल्लाह वालिदैन की खिदमत की। और जब वो दुआ देते हैं तो दिल से देते हैं, और उनकी दुआ के दरमियान, अच्छा वालिद की दुआ के दरमियान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के दरमियान कोई हिजाब नहीं, सीधी अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँचती है जब वालिद खुश होते हैं और दुआ देते हैं। सुभान अल्लाह। ये आखिरी हदीस है, बड़ी प्यारी है। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अल ज़ुहद में हज़रत उमर बिन मैमून रहमतुल्लाह अलैह से ये रवायत किया है। फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ने अर्श के पास एक शख्स को देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह दिखाया ये अल्लाह पाक ही जानते हैं। उन्होंने देखा कि अर्श के पास एक शख्स है और उसके मकाम और मर्तबा पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रश करने लगे। इतना आला मकाम कि अर्श के पास उसका मकाम है, अल्लाह अकबर। तो उसके मुतल्लिक़ फ़रिश्तों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है, इसका मकाम इतना बुलंद कैसे। तो उन्होंने कहा हम तुझे इसके अमल के मुतल्लिक़ बताते हैं। अल्लाह ताला ने जो अपने फ़ज़ल से लोगों को अता फरमाया था, इस पर ये इनसे हसद नहीं करता था। सुभान अल्लाह। उसका क्या अमल था कि अल्लाह पाक जो भी किसी को रुतबा देते थे, माल देते थे, बेटे, औलाद, खुशियाँ, राहतें, ये खुश होता था, कभी किसी से हसद नहीं करता था, कभी शिकायत नहीं करता था। तो फरमाया कि उन्होंने फरिश्तों ने कहा कि ये कभी किसी से हसद नहीं करता था और ना ये चुगली खाता था और ना अपने वालिदैन का नाफरमान था। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रब, अपने वालिदैन का नाफरमान कौन हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इनको गाली गलोच के लिए पेश करता है हत्ता कि इन्हें गाली दी जाती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो ये वो नाफरमान होता है कि जब वो अपने वालिदैन को, दूसरे के वालिदैन को गाली देता है और फिर आप इसके वालिदैन को वापस गाली देते हैं, तो वो नाफरमान होता है क्योंकि उसने अपने वालिदैन को गाली दिलवाई। तो ये है कि वालिदैन बहुत ही प्यारी नेमतें हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने भाइयों से, बहनों से कि खुदारा अल्लाह के लिए अपने वालिदैन की खिदमत करके उनको खुश किया जाए और उनसे हुस्न सलूक किया जाए और उनको नर्सिंग होम में, जो पाकिस्तान में भी बड़े नर्सिंग होम खुल चुके हैं, एडी होम्स, ओल्ड होम, अस्तगफिरुल्लाह, खुल चुके हैं, और वहाँ पर जाके बहुएँ कहती हैं जा इस माँ को भर्ती कराया, मैं चिक नहीं सुन सकती, ये बहुत ज़्यादा खांसी करती है, शोर करती है। बाप का भी इसी तरह, और बेटा जाता है बीवी को खुश करने के लिए और वालिदैन को वहाँ मरने के लिए बेसहारा लोगों के जो शेल्टर हैं वहाँ पे छोड़ आते हैं। अफसोस है ऐसी औलाद पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, अल्लाह पाक की खुशनुदियाँ समेटने वाला बनाए और माँ बाप की दुआएं जो दिल से निकलती हैं वो समेटने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।